علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ذکر فرمائی کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور حرج کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرج سے مراد قتل ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا اثر اس طرح آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا جیسا کہ کپڑوں کے بیل بوٹے دھیرے دھیرے مندمل ہو جاتے ہیں، یہاں تک ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ کسی کو روزہ، نماز اور دوسری عبادات اور صدقے وغیرہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا۔ کتاب اللہ کو ایک رات میں بھلا دیا جائے گا، اس کے بعد زمین پر قرآن مجید کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت زمین پر بہت سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہا کریں گی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو لا الہ الا اللہ پڑھتے دیکھا ہے، اس کے علاوہ انہیں کچھ پتہ نہ ہوگا کہ نماز، روزہ، عبادات اور صدقہ کیا چیز ہیں۔ اس ارشاد کو سن کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ سوال کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ اس کلمہ کا پڑھنا ان کو جہنم سے نجات دلا دے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے آخری زمانے میں لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ قرآن مجید کو سینوں اور مصاحف سے مٹا دیا جائے گا اور لوگ بغیر علم کے رہ جائیں گے۔ بوڑھے مرد و عورت کہا کریں گے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ پھر یہ بوڑھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور یہ کلمہ انہیں فائدہ پہنچائے گا، اگرچہ وہ اس کلمہ کے مقتضا پر عمل نہ کرتے ہوں گے اور ان کے پاس علم نافع بھی نہ ہوگا۔ اس کلمہ کے پڑھنے کی وجہ سے انہیں جہنم سے مکمل خلاصی چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ اس صورت میں ان کی نجات کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ان افعال کے مکلف ہی نہ دے جو اس کلمہ کا تقاضا کرتے تھے۔ تو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو تم بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جاؤ گے۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ پہلی بات فرمائی، جب کوئی قوم سرعام فحاشی میں مبتلا ہو جائے تو ان میں طاعون اور ایسی مصیبتیں پھیل جائیں گی جو ان سے پہلے لوگوں میں ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ اور دوسری چیز فرمایا، جب ناپ تول میں لوگ کمی کریں گے تو ان پر آسمانی آفات، سخت قحط، مصائب و تکالیف اور حکمرانوں کے ظلم کے عذاب ان پر واقع ہوں گے۔ تیسری بات بیان فرمائی، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں گی، اور اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش نہ برساتا۔ چوتھا فرمایا، لوگ جب اللہ رب العزت کے عہد کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا جو ان کے اموال چھین لے گا۔ پانچواں فرمایا، جب حکمران انصاف کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کا مذاق اڑائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خانہ جنگی اور آپس کی لڑائی میں مبتلا کر دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں 15 خصلتیں اختیار کر لے گی میری امت تو ان پر آسمانی مصائب بڑی شدت کے ساتھ آئیں گے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 15 خصلتیں کون سی ہیں؟ تو کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غنیمت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے گی، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے، دوست سے نیکی کرے، باپ سے ظلم کرے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قوم کی سرداری سب سے بدترین شخص کے ہاتھ میں ہو اور اس کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے، شراب کھلے عام پی جانے لگے، مرد ریشم پہننے لگیں، گانے بجانے والیاں، گانے کے آلات گھروں میں رکھے جائیں، اس امت کے بعد والے لوگ پہلے زمانے کے بزرگوں پر لعن طعن کریں تو اس وقت سرخ آندھی یا زمین کے دھنسنے یا چہروں کے مسخ ہونے کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ کتنی وہ باتیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے آج ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت اس سے محفوظ فرمائے۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت پر دھنسنے کا عذاب، مسخ ہونے، پتھروں کی بارش کے عذاب آئے گے۔ ایک مسلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ فرمایا، جب گانے بجانے والیوں اور گانے کے آلات کی کثرت ہو، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے تو اس وقت سمجھو اللہ کے عذاب کا وقت آ چکا ہے۔